قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نماز فجر کے بعد پڑھی جانے والی تیسری دعا کا ذکر۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز فجر کے بعد 2 زانو حالت میں 100 مرتبہ یہ کلمات کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک، اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے، ولہ الحمد، اور سب طرح کی تعریف بھی اللہ ہی کے لیے ہے، یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتے اور مارتے ہیں، بیدہ الخیر، اللہ ہی کے ہاتھ میں تمام بھلائی ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر اس کام کے سر انجام دینے پر پوری قدرت رکھتے ہیں جو اللہ کی شان نشان ہے۔ تو ایسا شخص تمام اہل زمین سے عمل میں افضل ہوگا سوائے اس کے جس نے اس کی مثل کلمات کہے۔ دیکھیے عمل الیوم واللیلہ لابن سنی، حدیث رقم 141۔ نماز وتر کے بعد پڑھی جانے والی دعاؤں کا بیان۔ پہلی دعا، عبد الرحمن ابن ابزہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھتے، ان میں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے، اور رکوع سے پہلے قنوت وتر پڑھتے، پھر جب سلام پھیرتے تو فرماتے سبحان الملک القدوس، پاک ہے بادشاہ بہت پاکی والے، اور تیسری بار آواز کو لمبا کرتے اور یہ بھی کہتے رب الملائکۃ والروح، فرشتوں اور روح کے رب۔ دیکھیے سنن نسائی، حدیث رقم 1734۔ دوسری دعا، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز وتر کے آخر میں یہ فرماتے تھے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ میں آپ کی ناراضی سے آپ کی رضامندی کی پناہ طلب کرتا ہوں، وبمعافاتک من عقوبتک، اور آپ کی سزا سے آپ کی معافی کی پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک منک، اور میں آپ سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، لا احصی ثناء علیک، میں آپ کی تعریف کا مکمل احاطہ یعنی گھیراؤ نہیں کر سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، آپ تو اسی طرح ہیں جس طرح آپ نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ دیکھیے سنن ترمذی، حدیث رقم 3566، اور سنن نسائی، حدیث رقم 1748۔ نماز فجر کے بعد پڑھی جانے والی چوتھی دعا کا ذکر۔ ایک انصاری صحابی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مغرب اور صبح یعنی نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ یہ کلمات کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلے ہیں، لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک، اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اللہ ہی کے لیے سب طرح کی تعریف ہے، یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتے اور مارتے ہیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر اس کام کے سر انجام دینے پر پوری قدرت رکھتے ہیں جو اللہ کی شان نشان ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ ایک محافظ دستہ بھیجتے ہیں جو صبح تک اس کی حفاظت کرتا ہے اور صبح سے شام تک حفاظت کرتا ہے۔ دیکھیے سنن نسائی الکبریٰ، حدیث رقم 10399، اور عمل الیوم واللیلہ للنسائی، حدیث رقم 578۔ نماز مغرب کے بعد پڑھی جانے والی دوسری دعا کا ذکر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کی نماز کے بعد 10 مرتبہ یہ کلمات کہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق اللہ کے سوا، وحدہ، وہ اکیلے ہیں، لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک، اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے، ولہ الحمد، اور سب طرح کی تعریف بھی اللہ ہی کے لیے ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر اس کام کے سر انجام دینے پر پوری طرح قدرت رکھتے ہیں جو اللہ کی شان نشان ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے، 10 درجات یعنی جنت میں بلند کر دیے جائیں گے۔ یہ اس کے لیے اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے 2 غلام آزاد کرنے کے برابر اجر و ثواب میں ہوں گے۔
اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ ہوں گے اور اس کے لیے شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہوں گے حتیٰ کہ شام ہو جائے۔ اور جو شخص شام کی نماز پڑھنے کے بعد یعنی نماز مغرب کے بعد یہ کلمات کہے تو اس کے لیے یہی ثواب ہے، اور یہ کلمات صبح تک اس کے لیے شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہوں گے۔ دیکھیے معجم ابن المقری حدیث رقم 490۔ نماز مغرب کے بعد کی جانے والی دعاؤں کا ذکر۔ پہلی دعا ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر گھر آتے تو 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر یہ کلمات کہتے: یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے اللہ، ثبت قلوبنا علی دینک، آپ ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھیے۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہمارے دلوں کے بارے میں ڈرتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا: ہر انسان کا دل اللہ عز و جل کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اگر اللہ چاہے تو انہیں سیدھا رکھے تو وہ سیدھا رہے گا، اور اگر اللہ نے دل کو ٹیڑھا کر دیا تو دل ٹیڑھا ہو جائے گا۔ دیکھیے سنن ابن ماجہ حدیث رقم 109 اور عمل اليوم واللیلہ للمسلمین حدیث رقم 663۔ نماز فجر کے بعد کے دیگر وظائف۔ نماز فجر کے بعد پڑھی جانے والی پہلی دعا کا ذکر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے صبح کی نماز کے بعد 10 مرتبہ یہ کلمات کہے: لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلے ہیں، لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک، اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور سب طرح کی تعریف بھی اللہ ہی کے لیے ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر اس کام کے سر انجام دینے پر پوری طرح قدرت رکھتے ہیں جو اللہ کی شان ہے۔ ایسے شخص کے لیے جو یہ کلمات پڑھتا ہے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے، 10 درجات بلند کیے جائیں گے۔ یہ اس کے لیے اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے 2 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوں گے، یعنی ثواب و اجر میں۔ اس شخص کے لیے جہنم سے رکاوٹ ہوں گے اور اس کے لیے شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہوں گے حتیٰ کہ شام ہو جائے۔ اور جو شخص شام کی نماز پڑھنے کے بعد یہ کلمات کہے تو اس کے لیے یہی ثواب اور یہ کلمات صبح تک اس کے لیے شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہوں گے۔ دیکھیے معجم ابن المقری حدیث رقم 490 اور زوائد تاریخ بغداد حدیث رقم 1937۔ نماز مغرب کے بعد پڑھی جانے والی تیسری دعا کا ذکر۔ ایک انصاری صحابی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص مغرب اور صبح کے بعد 10 مرتبہ یہ کلمات کہے: لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وحدہ، وہ اکیلے ہیں، لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک، اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے، ولہ الحمد، اور سب طرح کی تعریف بھی اللہ ہی کے لیے ہے، یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتے اور مارتے ہیں، وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر اس کام کے سر انجام دینے پر پوری قدرت رکھتے ہیں جو اللہ کی شان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے ایک محافظ دستہ بھیجتے ہیں جو صبح تک اس کی حفاظت کرتا ہے اور صبح سے شام تک حفاظت کرتا ہے۔ دیکھیے سنن نسائی الکبریٰ حدیث رقم 10399 اور عمل اليوم واللیلہ للنسائی حدیث رقم 578۔ نماز فجر اور مغرب کے بعد کی دعا۔ نماز فجر سے طلوع آفتاب تک نماز کی جگہ پر بیٹھنا۔ پہلی حدیث سماک ابن حرب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا: کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس نشینی کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں، بہت زیادہ مجلس ہوا کرتی تھی۔ رسول اللہ اس جائے نماز سے جہاں آپ صبح کی نماز ادا کرتے اس وقت تک نہ اٹھتے جب تک سورج طلوع نہ ہوتا، چنانچہ جب سورج طلوع ہوتا تو رسول اللہ اٹھ جاتے، پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپس میں باتیں کرتے اور جاہلیت کے واقعات بیان کرتے اور ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 670
اور سنن نبی داؤد حدیث رقم 1294۔ دوسری حدیث جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر ادا کرتے تو اپنے نماز والی جگہ پر بیٹھے رہتے حتیٰ کہ سورج اچھی طرح طلوع ہو جاتا۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 670 اور سنن ترمذی حدیث رقم 585۔ نماز فجر کے بعد پڑھی جانے والی دوسری دعا کا ذکر۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز فجر کے بعد 2 زانو حالت میں کسی سے ہم کلام ہوئے بغیر 10 مرتبہ یہ کلمات کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلے ہیں، لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک، اللہ ہی کے لیے بادشاہی ہے، وَلَہ الحمد، اور اللہ ہی کے لیے سب طرح کی تعریف ہے، یحیی ویمیت، اللہ تعالیٰ زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر اس کام کے سر انجام دینے پر پوری قدرت رکھتے ہیں جو اللہ کی شان نشان ہے۔ تو ان کلمات کو کہنے والے اس شخص کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں اور 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں، اور وہ سارا دن کسی بھی ناخوشگوار صورتحال اور شیطان کے اثرات سے محفوظ رہے گا، اور اس دن شرک کے سوا کسی قسم کا کوئی گناہ بھی اس سے سرزد نہیں ہوگا۔ دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 3474 اور عمل الیوم واللیلہ لابن السنی حدیث رقم 143۔